چھوٹے عمر میں جب میں تھا تو اس میں ایک کتاب پڑھا تھا اس ٹائم میں، فیلیور از نیور فائنل اینڈ سکسیس از نیور اینڈنگ، یعنی زندگی کے سفر میں ملٹیپل زندگی کے اندر چیزیں آتی رہتی ہیں، ذاتی زندگی کے اندر تو بہت سارے موقع پہ آپ فیل بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیل ہو چکے ہیں، تو فیلیور فائنل نہیں ہوتا ہے اور سکسیس اینڈ نہیں ہوتی ہے۔ ڈیفرنٹ ٹارگٹس آپ کے زندگی کے اندر، اس کے اندر آپ کو پہلی اٹیمپٹ کے اندر فیلیور ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ گیو اپ نہیں کریں، اس مسٹیک سے سیکھیں، پہلے اس مسٹیک سے سیکھیں کہ مسٹیکس آر آلویز فار دا لرننگ، کہ آپ کی کہاں غلطی ہوئی ہے۔ کنٹینیوس جو ہارڈ ورک ہے اس کو جاری رکھیں، اس میں ڈسکریج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں کہیں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور آپ کے ٹارگٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا آپ کی زندگی کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے اندر چیلنجز ہوں گی، مگر سب کو فیس کر کے آپ کو جو ہے ایک سائیکولوجیکلی جو ہے خاص طور پہ وہ اس پہ رکھنا کہ ذہنی طور پہ آپ کو شکست قبول نہیں کرنی، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے کسی فیلڈ کے اندر تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو سائیکولوجیکلی یو شوڈ بی ڈٹرمینڈ، آپ کے پاس ڈٹرمینیشن ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو شکست قبول کرنے کے بجائے اس شکست سے سیکھ کے آگے بڑھتے جائیں۔ میرا نام ہنس راج ہنس، لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس، یونیورسٹی آف سندھ جام شورو۔ میرا جنم ایک صحرائے تھر کے ایک گاؤں جو ہے ماندھل میں ہوا، ضلع میرا امرکوٹ ہے، اور میری پرائمری ایجوکیشن بھی وہاں ہوئی۔ اس کے بعد میری سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری اور کالج تک وہاں بھی ایجوکیشن وہاں ہی ہوئی امرکوٹ میں۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرس کیا۔ اس سے پہلے میں نے گریجویشن اکنامکس میں کی تھی، اور اس حوالے سے آگے جا کے ایم فل بھی میں نے مکمل اب کی ہوئی ہے۔ سو اس حوالے سے یہ میرا تعلیمی کیریئر رہا ہے، اس میں بہت ساری محنت، مسلسل جدوجہد رہی ہے۔ میں پوزیشن ہولڈر رہا ہوں، ماسٹرس میں سلور میڈلسٹ بھی رہا ہوں، اور آگے جا کے میں نے لاء بھی کیا ہے تاکہ ان تینوں کی آپس میں کوئی کوہرنس ہو۔ تو میں نے اپنی زندگی میں 3 پرائرٹیز جو سیٹ کر لی تھی کہ مجھے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، بجائے ڈائیورٹ ہونے کے۔ سو پہلی پرائرٹی یہ کہ یونیورسٹی کے اندر مجھے ٹیچنگ کرنی ہے، جو بائی چوائس میں ٹیچر ہوں کہ مجھے ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملے۔ علم سے مجھے بےحد یہ اس چیز کی ایک مثال ہے کہ علم سے جو ہے وہ محبت، نالج سے محبت، دنیا کو علم کے ذریعے سمجھا جائے۔ سو اس لیے یونیورسٹی کو میں نے جوائن کیا، اور اس سے حوالے سے آج تک میں وہاں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ دوسری بات کہ یہ میں کہنا چاہوں گا، بندے کو کوئی بھی اپنا ٹارگیٹ ہے زندگی کے اندر جو کچھ بننا چاہیے، اس کے بارے میں اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ویسے تو بہت سارے کیریئر کاؤنسلنگ کی جو فقدان کی وجہ سے بہت سارے مسائل اسٹوڈنٹ کو نظر آتے ہیں کہ ان کو ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو ہی اور شی شوڈ بی کلیئر کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ کلیئر ہیں تو آپ اس کے اوپر کمٹمنٹ سے کام کریں، کہ ہارڈ ورکنگ سے کام کریں تو آپ ڈیفینیٹلی سکسیسفل ہو سکتے ہیں لائف میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کوشش ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمیں سماج کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں، جس گاؤں کے اندر یا اوور آل جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، تو ہمیں صرف اپنے کے لیے نہیں جینا چاہیے، ہمیں سماجی طور پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو طبقات ہیں، ان کی رائٹس کے لیے، ان کو آگے مین اسٹریم میں لانے کے لیے، ان کو برابری میں لانے کے لیے ان کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ جو پہنچ سکے، جو بھی آپ کا رول آپ ان کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو باشعور ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے تو آپ کو خود کو تعین کرنا چاہیے کہ آپ کتنے باشعور ہیں، آپ زندگی کے اندر کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کا رول ہونا چاہیے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات تب آپ کو ملے جب آپ پہلے باشعور خود بنیں گے۔ آپ کا اپنا زندگی کے سامنے رویہ کیا ہے، سماج کے سامنے رویہ کیا ہے، ایک بطور ذمہ وار شہری کی بدولت کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو ایک میرا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے کا مقصد ہمارے پاس یا صرف یہ ہوتا ہے اداروں کے اندر جو فارمل ایجوکیشن دی جاتی کہ صرف اپنی ذات کو جو ہے وہ سنوارے۔ نو ڈاؤٹ انڈیویجول رائٹ ایک بندے کو ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارے، مگر سماج کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ سماج کے خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت پیچھے ہیں، بہت محرومی کا شکار ہیں اور ان ایکولیٹی کا شکار ہے، ان جسٹس کا شکار ہے، ان کے لیے بھی
اگر ہم آگے بڑھے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے. ان کے حقوق کے لیے ہمیں ریزسٹنس کرنا چاہیے, ہمیں فائٹ کرنا چاہیے ان کے لیے, تاکہ ایک ایسا سماج پیدا ہو جہاں برابری ہو, جہاں کوئی طبقاتی یا فرق نہیں ہو, انسانیت ہو وہاں, اور ہر ایک کی عزت ہو, سب کی ریسپیکٹ ہو. اور اس قسم کا ایک معاشرے کے لیے ہمیں جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت ساری جو یوتھ ہے, ایک تو بات یہ پازیٹیو آج کے دور میں ہمارے یوتھ کے اندر ایجوکیشن حاصل کرنے کے اداروں کے اندر آنے کی, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کی بہت رجحانات پیدا ہو چکے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ کوالٹی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے, کوانٹٹی زیادہ بڑھ رہی ہے. کوالٹی کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹیکنالوجیکل فیکٹر ہے, جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ہم لوگ وہ پازیٹیو اتنا نہیں کر رہے ہیں. بیسیکلی ٹیکنالوجی ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ یوتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوز کر رہے ہیں, مگر ٹیکنالوجی ان کو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو ٹیکنالوجی کو ہم پازیٹیو یوز کریں, اپنے زیادہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو ٹائم دیں, ٹائم کو مینجمنٹ کریں. ٹائم مینجمنٹ انتہائی ضروری ہے لائف کے اندر. تو ٹائم کا تعین کریں کہ کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے, کس حوالے سے جو ہے آپ کو اسٹڈی کو کتنا ٹائم دینا ہے, دوسری چیزوں کو کتنا ٹائم دینا ہے. تو ٹائم کا تعین کرنا ضروری ہے. پہلے فرسٹ آف آل آپ کو ویلیو دا ٹائم ان دا لائف, ٹائم کا قدر کرنا ضروری ہے کہ جو چیز اب ٹائم گزر رہا وہ واپس آپ کو نہیں ملے گا. نمبر 2, آپ کی کمٹمنٹ ہونا چاہیے اس فیلڈ سے. آپ کسی فیلڈ میں اگر بائی چوائس آ رہے ہیں, اس میں کمٹمنٹ ہے, سنسیئرٹی ہے, ڈیڈیکیشن ہے, تو آپ اس کے اندر ڈیفینیٹلی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیفینیٹلی کسی کیریئر کے اندر چیلنجز تو ہوتی ہیں, زیادہ چیلنجز ہوتی ہیں, مگر آپ کے پاس پرسیویرنس ہے, نیور گیو اپ کا اگر جو آپ کے پاس ایک عنصر شامل ہے, تو آپ شکست نہیں قبول کریں, چیلنجز کو قبول کر کے آگے بڑھیں. کیونکہ زندگی کے اندر کوئی چیز آسانی سے نہیں ملی. اگر کوئی چیز آسانی سے اگر ملتی ہے اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. جو چیز ہارڈ ورکنگ کے بعد بندہ جو حاصل کرتا ہے تو اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ ہم ہولی اینڈ سولی جو ریلائی کرتے ہیں صرف پیرنٹ کے اوپر کہ ساری چیز وہ ہمیں کر کے دے, ڈیفینیٹلی ان کا بھی رول ہوتا ہے زندگی کے اندر. تو ہمیں خود یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں سیلف میڈ ہونا چاہیے. ہمیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں وی شوڈ ریلائی ہولی اینڈ سولی اپن ادرس. تو ہمیں اپنی اسپیس کریٹ کرنا چاہیے وہ کمٹمنٹ اور ہارڈ ورکنگ کے ذریعے. تو ڈیفینیٹلی اس کی زیادہ زندگی میں خوشی ہوتی ہے بندے کو, اور اس کی زندگی کے اندر یہ ایک چیز شامل ہو جاتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام کرے وہ خود ہارڈ ورک کے ذریعے کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی تو وہ خود کو اپنا ایک رول ماڈل بنا کے ہارڈ ورکنگ کے ذریعے جو ہے وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے.